بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سسٹ کا بہت شکریہ کہ مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور وہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جنہوں نے بہت محنت سے بڑے اخلاص کے ساتھ اس ایونٹ کو ارینج کیا ہے، ان کو خراج تحسین کہ امت کے اس حساس موضوع پر ان کے دل حساس ہیں۔ اور اس کے بعد جو ٹاک یہاں سنی بہت ہی اچھی، وہ سارے کویسچنز جو ابھی تک لوگ ایڈریس یعنی جو سامنے آتے رہے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے، ان سب کو بہت اچھی طرح سے ایڈریس کیا گیا، اور امان نے بہت اچھا سب کو ٹائم بھی دیا، اور سب کی پارٹیسپیشن سے مجھے خود سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ میں چاہوں گی کہ اپنی جو گفتگو ہے میں اس کو یہاں پر ہونے والی گفتگو اور یہاں پر اٹھائے جانے والے جو پوائنٹس تھے انہی کو آگے لے کر چلاؤں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بات ہوئی تھی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے بارے میں، جو کہ کنونشن سینٹر کے اس اجلاس میں انہوں نے دیا تھا۔ تو وہ بالکل درست بات ہے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، اور اس میں اقرب والی بات بھی انہوں نے کی تھی، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے ہر مسلمان کے اوپر، خواہ وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی نوعیت میں فرق ہوگا، یعنی جو اقرب ہیں، جو قریب کے علاقے کے لوگ ہیں وہ قتال کریں گے، اور اس کے جو دور ہیں وہ قتال کے علاوہ جہاد کی جو دیگر اقسام ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں وہ فتویٰ بڑا کلیئر تھا، اور اس کے بعد بھی تقی عثمانی صاحب نے اس کو مختلف مواقع پہ اپنی اس بات کو ریپیٹ بھی کیا ہے۔ جس وقت ہمارا سیو غزہ کیمپین کا دھرنا چل رہا تھا، شاید آپ کو اگر آپ جانتے ہو، تو ہم نے ڈی چوک کے اوپر پورے 42 ڈیز کنٹینیوس ڈے نائٹ دھرنا دیا ہے، تھوڑے سے اپنے والنٹیئرز کے ساتھ جو کہ آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹس تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ہم 42 دن بیٹھے رہے ہیں، دن رات، گرمی میں، مئی جون میں، اور وہاں پر ہمارے 2 والنٹیئرز کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ہم نے غزہ کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور ہماری جو کیمپین ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی ریلیجیس گروپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے، ایک سول سوسائٹی کیمپین ہے۔ تو بہرحال اس دوران بھی تقی عثمانی صاحب نے دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیا تھا سوشل میڈیا پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر غزہ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانا اور اس کے لیے نکلنا، سڑکوں پر آنا ضروری ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں، اور اس کے بعد ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا ہے کہ وہ اس وقت ان کی مراد جہاد سے ان کی کیا مراد ہے؟ ایکٹیویزم مراد ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ بولیں، لوگ نکلیں، اور یہ بات وہ کنونشن سینٹر کا جو ان کا فتویٰ تھا اسی کا تسلسل ہے، جو کہ مختلف مواقع پہ اس کو وہ خود بھی ایکسپلین کرتے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو یہاں پر آتی رہی کہ ذمہ دار کون ہے، کس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، کس کی کم ہے، سیاستدان یا علماء؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا بیلنس یہاں پر بھی اوپینین رہا ہے کہ ہم کسی ایک گروپ کو پورا کا پورا بلیم نہیں دے سکتے، نہ پوری کی پوری رسپانسبلٹی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک علماء کی بات ہے تو اگر وہ خاموش ہیں یا وہ اس طرح سے نہیں بات کر رہے تو اس میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں۔ اس میں وہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ علماء بنتے کس طرح ہیں، مدارس کا سٹیٹس کیا ہے پاکستان کے اندر، کون لوگ جاتے ہیں ان مدارس کے اندر، اور ان سب کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ نظام اگر پاکستان میں چل رہا ہے تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح اس کو چلانے والے اور اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ہم اس پورے سسٹم کو اگر چینج نہیں کر رہے تو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بحث کو بہت بڑھانے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی سب کی ہے۔ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی انہی کی ہے، انہی کی ذمہ داری ہے، اور سیاستدانوں کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کا ووٹر ہوتا ہے۔ بات کہاں آ جاتی ہے؟ بات آ جاتی ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ان کی سوشل میڈیا کیمپینز کون چلاتا ہے؟ ان کے الیکشن کیمپینز کون چلاتا ہے؟ ہم چلاتے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ یو ایس کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے زبردست، جب فروری میں ہمارے ہاں الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو سیو غزہ کیمپین نے بہت، جتنی ہماری صلاحیت تھی، جتنی ہماری آواز تھی، ہم ایک چھوٹی سی کیمپین ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہے، اس لیے کہ ایک واحد کیمپین ہے پاکستان کے اندر جو مسلسل صرف غزہ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی کیمپین ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی بہت لوگوں کو کہا کہ آپ کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ بطور ووٹر، بطور سپورٹر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں یہ بات نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ وہ غزہ کو اپنے پارٹی کے منشور میں شامل کرے، فلسطین کو۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ناک میں دم کر دیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کا، وہ رات کو ان کو سونے نہیں دیتے، ان کے گھروں کے باہر جا کے شور مچاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایکٹیویزم ہے جو کہ وہ یو ایس کا ووٹر اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر
اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ شو کر رہا ہے اور اس کا اثر نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بھی نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی اصل میں نمائندہ ہیں عوام کی، اور عوام نے خود اپنی نمائندگی کا حق ان کو دیا ہے، اس لیے وہ ذمہ دار ہیں. اور جب وہ کوئی کام نہیں کرتی تو پھر اس کے پیچھے میں اور آپ ہم ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال رہے. ہم ان سے اور چیزوں کی تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے غزہ یا فلسطین کے لیے بولنے کی بات نہیں کر رہے. تو پھر بات کہاں آ جاتی ہے؟ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ہے. اچھا، یہاں پہ تیسرا ایک کویشچن جو یہاں پہ ریز ہوا اور اس پہ بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ یا تو بات جاری تھی قتال کی طرف کہ ہمیں قتال کرنا ہے، اور یا پھر جاری تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف قتال یا صرف کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہوتا. اس کے درمیان میں بہت کچھ ہے، اور وہ ہے وہ ریئل ٹرو ایکٹیویزم جو اس وقت پوری دنیا، جو نان مسلم ورلڈ ہے، وہ شو کر رہا ہے 7 اکتوبر سے ابھی تک کنٹینیوسلی. لیکن امت مسلمہ سوئی بھی ہے. جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نیو یارک اور لنڈن میں ہوتے ہیں، اس کا کچھ بھی حصہ پاکستان کے اندر نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ایک قبرستان جیسی خاموشی ہوتی ہے جب شفا ہاسپٹل کو گرایا جاتا ہے، جب النصر ہاسپٹل کی بجلی کاٹی جاتی ہے، جب کوئی بڑا میسیکر ہوتا ہے تو فوراً وہاں کی سوسائٹیز نکل آتی ہیں، چاہے رات ہو یا دن ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یا تو قتال کا فتویٰ آ جائے جب ہم نکلیں گے، اور یا پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ہم یورپین سوسائٹیز کو ویسے ہم بہت ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے وہ ایکٹیویزم شو کرتے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل باؤنڈریز سے اوپر جا کے وہ صرف اور صرف کسی کاز کے لیے نکلنا جانتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی کال پر نہیں ہو رہے، بلکہ وہ سوسائٹی کے ایک جینون، ان کا اپنا ایک اوریجنل ایک رسپانس ہے، ایک اسپونٹینیس رسپانس ہے جو سوسائٹی دے رہی ہے. لیکن اس کو ہم فالو نہیں کر رہے، جو ان کی اچھی چیزیں ان کو ہم فالو نہیں کر رہے. ہماری سوسائٹی میں پاکستان کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایکٹیویزم کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے. پاکستانی نکلتے ہیں صرف اور صرف اپنی سیاسی جماعتوں کی کال پر، اس کے علاوہ کسی کاز کے لیے منظم ہو کے ایز اے سول سوسائٹی نکلنا، اس کی کوئی ہسٹری پاکستان کے اندر نہیں ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہ چیز کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ ہمارے شعور کے لیول کو ظاہر کرتی ہے کہ بہت تھوڑا ہے ابھی، ہمارا شعور کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے. تو سیو غزہ کیمپین نے یہ ایک روایت ڈالنے کی کوشش کی، اور ہم ایک سول سوسائٹی کے طور پہ صرف اور صرف ایک کاز کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سول رائٹس، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے، جو دنیا کے اندر ایک جانا مانا طریقہ ہے، کامیابی کا ایک راستہ ہے، اس کو ہم استعمال کریں اور لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو وہ دلائیں حوصلہ کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. تو بہرحال ہمیں اس طرح کے ریزلٹس تو نہیں مل رہے، اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی شفٹ جو ہے وہ اس طرح دنوں میں یا مہینوں میں نہیں آیا کرتا. لیکن بہرحال ایک نیا کلچر ہے، میں سمجھتی ہوں، جو کہ سیو غزہ کی وجہ سے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایز اے سول سوسائٹی بھی، ہم پولیٹیکل پارٹی کے سے علاوہ بھی ہم کچھ کر سکتے. تو یہ میرا 3rd پوائنٹ تھا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ آئی تھی کہ پاکستان بہت کمزور ہے. تو میں یہاں پر آپ کو صرف ایک مثال دوں گی یمن کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن، یہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی مثال بھی آئی کہ ساؤتھ افریقہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ ہم سے بہت کمزور ملک ہے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا. اور پاکستان ابھی تک 13 ممالک اس کے ساتھ جو ہیں وہ ICJ میں جا چکے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک 14th کنٹری نہیں بنا جو کہ صرف ICJ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اتنا بھی پاکستان نے نہیں کیا ابھی تک. تو جہاں پر یہ بات ہے کہ پاکستان بہت ویک ہے، تو آپ یہ مثال لے لی کہ یمن کی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر ایک اسلامی ملک ہے جو کہ کھڑا ہے، جو کہ راستہ روک کے سمندر میں اسرائیل کے جہازوں کا راستہ روک کے کھڑا ہے اور اپنے اوپر تمام خطرات مول لے کے کھڑا ہے کہ اس کے اوپر بھی اٹیک ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی کھڑا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو خود قحط زدہ علاقہ ہے، یمن تو خود جنگ زدہ ملک ہے، لیکن وہ کیسے کھڑا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی اسٹرینتھ صرف اور صرف اس کے عوام ہے. 7 اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی ایک جمعے کا دن نہیں گزرا جب یمن کے کیپٹل صنعا میں 1 لاکھ سے کم لوگ نکلے ہوں پرامن پیسفل پروٹیسٹ کے لیے.
تو یہ وہ عوام کی طاقت ہے جو کسی اسٹیٹ کے پیچھے ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہوں. میں امریکہ کی بھی دشمنی لے سکتا ہوں, میں اسرائیل کی بھی دشمنی لے سکتا ہوں. جب یمن کو پتہ ہے کہ میری عوام میں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ 7 اکتوبر سے آج تک 344 ڈے ہے اس جینوسائیڈ کا, 344 ڈے, 1 سال ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں تھکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب غزہ کے اندر لوگ مر مر کے نہیں تھک رہے تو ہم ان کے لیے آواز اٹھا کے کیسے تھک سکتے ہیں؟ ہمیں تو صرف ایک پرامن ماحول میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو وہ ہر جمعے کو ایک بڑی تعداد میں 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں, کم نہیں ہوتے. تو صرف یمن کا اگر کیس ہمارے سامنے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. اور نیکسٹ بات جو یہاں پر آئی, میں ان ساری باتوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گی جو یہاں پر ڈسکشنز میں ہوتی رہی ہیں. ایک اور بات جو یہاں پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں لانگ ٹرم چیزوں پہ کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ایک مطلب ایسی چیز کرنی چاہیے کہ ہمیں بیج بونا ہے اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس ہمیں 10 سال بعد 20 سال بعد ملیں گے. یہ بات اس سے میں فلی ایگری کرتی ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایمرجنسی اور ایک ہوتی ہے کہ روٹین میٹر ہے. تو ایمرجنسی جو ہوتی ہے وہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ ایمرجنسی میں بھی ایمرجنسی والا رسپانس نہیں دیتے, اور ایمرجنسی یعنی آپ کے گھر میں کوئی مر رہا ہے کہ آپ کے گھر کا بندہ بیمار ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں چلو یہ تو بے شک مر جائے, ہم لانگ ٹرم پہ کام کریں گے, ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں تاکہ ہمارے گھر میں آئندہ کوئی بیمار ہو تو ہم اس کا اچھا علاج کرا سکیں. ایسا کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمرجنسی رسپانس جو ہے وہ ایک وجہ بن جاتا ہے, ایک بہت بڑی ریزن ہوتا ہے اس بات کی کہ لوگ ایک دفعہ اٹھ جائیں گے اور پھر وہ لانگ ٹرم بھی کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر ایمرجنسی, جب آپ نے دیکھا کہ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہونے پر بھی ہم رسپانس نہیں دے رہے, وہ رسپانس جو بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے وہ بھی ہم نہیں دے رہے, تو ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جب ایمرجنسی ختم ہو جائے گی, جب ہمارے سامنے یہ ویڈیوز آنی بند ہو جائیں گی غزہ کی, جب کٹے پٹے جسم ہم دیکھنا بند کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اٹھ جائیں گے, ہم اس کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ تو اگر ہم اس ایمرجنسی میں سٹارٹ نہیں لیتے, ہمیں صرف سٹارٹ لینا ہے اس دوران, اور اس کے بعد ہمیں انشاءاللہ لانگ ٹرم جو ہیں گولز ان پر کام کرنا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسئلہ تھوڑا سا جو آ رہا ہے نا پاکستان کے اندر, وہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس کی ہم سے توقعات بہت زیادہ ہیں. توقعات تو ہر پاکستانی کی یہ ہے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے, اس سے کم پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو کرنا ہے نا, جو پریکٹیکلٹی ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا گراف بہت بہت نیچے ہے. سیو غزہ کیمپین نے جب بھی کالز دی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو نمبر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ مطلب ابھی بھی جیسے بات آئی تو بہت کم لوگ ہیں جو آ کے کھڑے ہوتے ہیں, جو آ کے اس کاز کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں, اپنا پیسہ نکالتے ہیں, اپنی صلاحیتیں وہاں نکالتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اتنے بڑی بڑی کاموں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پریکٹیکلی چھوٹے کام کیے بغیر, کسی پروٹیسٹ میں چھوٹا سا حصہ لیے بغیر, کسی سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائے بغیر ہم سمجھیں کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا. تو تھوڑا سا نا یہ ایک کلیش سا ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ ہم رو رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں, ہم تڑپ رہے ہیں, لیکن جب کوئی پریکٹیکل اسٹیپ کی بات آتی ہے نا تو پھر ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں. جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کھڑے ہوئے, ہم نے 42 ڈیز ہم نے دھرنا دیا, ہم نے شہادتیں برداشت کی اپنے والنٹیئرس کی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے جو توقعات ہوتی ہیں, جب ہمارا گورنمنٹ سے ایگریمنٹ ہو گیا اور ڈائریکٹلی ہمیں انٹیریئر منسٹر نے ہمارے ساتھ اپنے آفس میں وہ ایگریمنٹ سائن کیا جس میں ہماری ساری ڈیمانڈس کو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو ہونا چاہیے پورا, تو ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ لوگوں نے تو بس ویسے ہی یہ سب کچھ, آپ لوگ کیوں اٹھ گئے, آپ کو تو ابھی 42 ڈیز کے بعد بھی دھرنا دیے رہنا چاہیے تھا. یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کسی گروپ کے ساتھ اتنی ہائی ہوتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس وہاں پر 500 لوگ کھڑے تھے تو 500 میں اور 50,000 میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو امپیکٹ 500 لوگ ڈالتے ہیں اور جو امپیکٹ 50,000 لوگ ڈالتے ہیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو کم اہم نہ سمجھے, اپنی سپورٹ کو, اپنی آواز کو, کوئی بھی اس کو کم اہم نہ سمجھے. اب میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ سیو غزہ کیمپین جو ہے وہ جیسے میں نے بتا دیا کہ سول سوسائٹی کیمپین تھی, میں نے پرسنلی انیشیٹ کی تھی نومبر میں, اور اس وقت صرف بات یہی تھی کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم نے گورنمنٹ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو
جو اصل ایشو ہے وہ ظاہر جو سلوشن ہے وہ اسٹیٹس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسٹیٹس کو یہ کہنا, اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کرنا وہ کس کا کام ہے؟ وہ میرا کام ہے. اب چاہے میں کتنی ایک اکیلی ہی کیوں نہ ہوں, لیکن مجھے اگر اپنی ڈائریکشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایز اے سویلین میرا یہ رائٹ ہے اور میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کروں اس رول کو, تو مجھے پھر نکلنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے وہ کیمپین سٹارٹ کی تھی, جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی کیمپین بن چکی ہے, ایک سول سوسائٹی کیمپین ہے. اور ہم نے جو ڈیمانڈز اس میں رکھی ہے اس میں ہر طرح کی ڈیمانڈ, سیز فائر کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان, جبکہ سیکورٹی کاؤنسل نے ریزولوشن پاس کر دی ہے, امریکہ نے 3 دفعہ ویٹو کیا, چوتھی دفعہ اس نے ایبسٹین کیا, اور یہ بڑی شکست تھی یو ایس کی, اس کی سول سوسائٹی کی جیت تھی. اور اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اب وہ ڈپلومیٹک کیمپین تو کریں. جب ریزولوشن بھی پاس ہو چکی ہے تو سیز فائر کے لیے ڈپلومیٹک کیمپین نظر آنی چاہیے پاکستان کی. اسی طرح ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک فلوٹیلا جو کہ آپ کی ایڈ جا رہی ہے, وہ ایڈ وہاں بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہے, وہ اندر نہیں جا سکتی, اس لیے کہ زمین سے ایک ہی راستہ اور سمندر کا راستہ بھی بلاک ہے. تو اس کو بلاک کوئی این جی اوز بلاکیٹ کو نہیں کھلوا سکتی, کوئی این جی او نہیں کھلوا سکتی, اس کی پاور صرف اور صرف اسٹیٹس کے پاس ہے, اور فلوٹیلا صرف اسٹیٹ کی اونرشپ میں جا سکتا ہے. تو سیو غزہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایڈ دو, ہمیں پتہ ہے کہ سولوشن کیا ہے. سولوشن یہ ہے کہ وہ بلاکیٹ توڑا جائے, اور وہ اسٹیٹس کا کام ہے. تو ہماری اسٹیٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صرف ایک فلوٹیلا کی اونرشپ چاہیے, آپ کی ایک فلیگ چاہیے پاکستان کا, اور فلوٹیلا ہم خود پورا اس کا انتظام کریں گے. تو یہ ڈیمانڈ سیو غزہ کیمپین کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ جو کنٹریز اس کے اندر کمپلیسٹ ہیں, پوری طرح سے اس جینوسائڈ کا حصہ ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم, یو ایس یو کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ سب سے بڑا مجرم ہے, ایجپٹ سب سے بڑا مجرم ہے, ان کے ایمبیسیڈرز کو ڈیمانڈ کریں. تو ان کے ڈیمانڈس کے ساتھ ہم نے کیمپین لانچ کی تھی. اور اب اگلا مرحلہ ہماری کیمپین, ہم ویکلی پروٹیسٹ کے بعد ہم گئے دھرنے کی طرف. جب رفح پر اٹیک ہوا ہم نے کنٹینیوس 42 ڈیز دھرنا دیا, پھر ایگریمنٹ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ, پھر ہم اٹھے, پھر ہم نے مزید ایک ایلیمنٹ جو اپنی اس میں شامل کر لیا, کیونکہ ٹائم بہت گزر چکا تھا, لوگ تھوڑی ہر چیز کو نارملائز ہو رہی تھی ہر بار. تو ہم نے اپنی کیمپین کے اندر ایجوکیشن اور کہنا چاہیے کہ اویئرنیس کا ایلیمنٹ زیادہ انوالو کر لیا. اسٹڈی سرکلز ہم نے یونیورسٹیز کے اندر شروع کیے ہیں بچوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اس کے علاوہ ہسٹری پہ, فلسطین کی ہسٹری پہ ہم نے یعنی کہ سیریز, لیکچر سیریز وغیرہ ساری شروع کی ہیں. تو ایک اویئرنیس کو بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا. لیکن ہماری اصل ڈائریکشن وہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سویلینس اٹھیں, پاکستانی اٹھیں اور اپنی طاقت شو کریں, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. نیکسٹ کال ہماری ہے انشاءاللہ العزیز 7 اکتوبر کو, جبکہ ایک سال مکمل ہو رہا ہے اس جینوسائڈ کا. بہت بڑی بات ہے کہنے کو 1 سال, لیکن اس میں کتنے دن ہیں, کتنے گھنٹے ہیں, کتنے منٹس ہیں, کتنے سیکنڈز ہیں, اور ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں وہاں کے بچوں کے اوپر, وہاں کی خواتین کے اوپر کیا گزر رہا ہے, یہ ہم سب میرا خیال ہے محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہماری نیکسٹ کال 7 اکتوبر کو ہے. 7 اکتوبر کو انشاءاللہ ہم پریس کلب, نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے ڈی چوک, جسے ہم لوگ اب غزہ چوک ڈکلیئر کر چکے ہیں, وہاں تک ہم ایک ریلی کریں گے. پیسفل ریلی ہوگی, لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اور ہم اس کو طوفان الاقصیٰ ریلی کے نام سے کریں گے. تو اس طوفان الاقصیٰ ریلی میں انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہوں. یہاں بھی ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں, رجسٹریشن کا پورا سسٹم ہے. آپ اپنی یونیورسٹیز, سب سے زیادہ ہم امپورٹنس جن ایریاز میں کام کو دیتے ہیں وہ یونیورسٹیز اور میڈیا ہے. یہ 2 ایریا سب سے زیادہ جن پر فوکس ہونا بھی چاہیے ہر کیمپین کا. تو یونیورسٹیز کے اندر الحمدللہ سیو غزہ کی ٹیمز پہلے سے ہیں والنٹیئرز کی, آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہمارے سارے والنٹیئر کال, والنٹیئر فارمز سب کچھ ڈلا ہوا ہے, وہاں سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور 7 اکتوبر کے لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر, اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم انیشیٹ بے شک میں نے کیا ہے, لیکن اس وقت میرے ساتھ جو سارے والنٹیئرز ہیں وہ اس کیمپین میں برابر کے شریک ہیں. یہ کیمپین میری نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کی ہے, یہ آپ کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کیمپین کو اون کریں گے, اور آپ اس کیمپین کو رسپونڈ کرنے کے لیے 7 اکتوبر کو اس کو اپنی کیمپین سمجھتے ہوئے اس ایونٹ کو اور اس پروٹیسٹ کو ایک کامیاب پروٹیسٹ بنوائیں گے. شکریہ.